بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج اس کا سبق نمبر 63 باب الجمعاتی، جمعہ کا بیان، جمعہ کا باب۔ تو یہ سبق انشاءاللہ عز وجل اس کو دو حصوں میں کلیئر کریں گے، یعنی یہ جو باب الجمعہ ہے نا، تو اس کو دو، سبق نمبر 63 اور 64 میں انشاءاللہ عز وجل اس کو کلیئر کریں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 66 کی پہلی لائن تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے، صفحہ نمبر 262 سے 266، یہ مکتوبات المدینہ کی میرے پاس کتاب ہے۔ تو پھر اس سے آگے جو ہیں چند صفحات، تو وہاں پر جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو اس کی جو سنتیں ہیں، اسی طرح دیگر چند ضمناً مسائل ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اور آج کے سبق کے اندر جو 4 صفحات ہیں، 4-5، وہ انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب الجمعاتی، جمعہ کا بیان۔ اب یہاں پر جو الجمعہ تو ہے، تو اس کا جو اعراب یا تلفظ کہہ لیں، تلفظ کیا ہے، یعنی اس کا جو درست انداز کیا ہے، کیونکہ نیچے بھی انہوں نے بیان کی ہوئے، تو ٹوٹل انہوں نے 3 صورتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میم ہے نا جمعہ کی، تو اس کے اوپر زبر ہوگی، پیش ہوگی یا سکون یعنی جزم ہوگی، تو یہ تینوں طرح کا اعراب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لغت کے اندر ملتا ہے، آتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر باقاعدہ ایک صورت ہے سورہ الجمعہ، تو وہاں پر الجمعاتو یعنی میم کے دمہ کے ساتھ ہی ہے، تو لہٰذا وہ لغت حجاز، ٹھیک ہے، قرآن پاک، تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ دمہ اسی مناسبت سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 اس کے اعراب آتے ہیں، اور افصح یعنی فصیح جو زیادہ بہتر ہے وہ میم کے دمہ کے ساتھ یعنی الجمعاتو۔ تو بہرحال آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجمعاتی فرض عین علی من اجتمع فیہ 7 شرائط۔ یہاں سے ایک شرائط کے طور پر انہوں نے ایک تمہید باندھی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اس شخص پر جس میں 7 شرائط مجتمع ہو جائیں، یعنی جس کے اندر 7 شرطیں جمع ہو جائیں، پائی جائیں، تو اس کے اوپر یہ کیا ہے، فرض عین، یعنی جو جمعہ ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ 7 چیزیں جو آگے آ رہی ہیں اسی صفحے کے اوپر، تو وہ جس کے اندر پائی جائیں گی، ایک بھی کم ہوئی تو اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر 7 شرطیں یہ ساری جس کے اندر بیک وقت پائی جائیں گی تو اس کے لیے جمعہ کیا ہو جائے گا، فرض عین۔ اب پھر یہ جو فرض اس کو جو فرض کا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ نیچے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکتاب والسنت والاجماع، یعنی یہ کتاب، سنت، اجماع یہ اس سے ثابت ہے، اور فرماتے ہیں کہ من اجل ضروریات الدین وہی مشروطۃ بشروط بالاجماع، مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی جب یہ قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے تو یہ ضروریات دین سے ہے، لہٰذا کوئی اس کا انکار کرے گا تو کہتے ہیں اس کی تکفیر کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے شعار میں سے ہے۔ تو بہرحال آئیے آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ 7 جو اس کے اندر شرطیں ہیں وہ ہیں کون سی، تو اب یہ جو نام آپ نے سماعت کرنے ہیں 7، تو انہی سے جو ان کے اپوزٹ ہوں گے تو آپ نے خود بخود آپ کے خود بس ذہن میں آ جائیں گے کہ یہ ہے تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الذکورۃ، یعنی جس کے اوپر جمعہ فرض عین ہے وہ ہے الذکورۃ، مذکر ہونا، ٹھیک ہے، یعنی عورت نہ ہو، بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مرد ہو، مذکر ہونا اس کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اب جو دیگر چیزیں ہیں وہ خارج ہو گئیں۔ پھر دوسری شرط ہے کہ والحریۃ، حر کہتے ہیں آزاد کو، والحریۃ آزاد ہونا۔ اب غلام جو ہوتے تھے پہلے، اب تو فی زمانہ نہیں ہوتے، تو غلامی والا جو معاملہ ہوتا تھا، تو چونکہ وہ اپنے آقا اور جس کا وہ غلام ہوتا تھا تو اس کی خدمت گزاری کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ جو جمعہ ہے ضروری نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی مسائل جو عبادات کے حوالے سے اس کے لیے مطلب فرق ہے۔ تو بہرحال الذکورۃ والحریۃ، نمبر 2 حریت یعنی آزاد ہونا، نمبر 3 والاقامۃ بمصر او فیما هو داخل فی حد الاقامۃ بها فی الاصح۔ یہاں تک تیسری صورت بیان ہوئی، تیسری شرط
فرماتے ہیں کہ یہ جو اقامت ہے یعنی رہائش پذیر ہونا، مقیم ہونا، ایک ہوتا ہے مسافر، یہ باقاعدہ پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے ہماری مسافر کی نماز میں غالباً یا کسی جگہ پر جو لفظ آیا تھا اس کے اوپر اس کی کافی ڈیٹیل ہو چکی ہے مسافر اور مقیم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو وہ ذہن میں ہوگی، تو بہرحال وہی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ یہاں پر اسی کے حوالے سے کہتے ہیں والاقامت بمصر، یہاں جو بی مصر ہے نا یہ فی کے معنی میں ہے، یعنی مصر میں، فی مصرین میں، والاقامت بمصر کہتے ہیں شہر میں مقیم ہونا، یعنی جس کے اوپر جمعہ فرض ہے تو وہ شہر میں ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ مثال کے طور پر کم از کم وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ 92 کلومیٹر فی زمانہ جو ہے، تو وہ اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ سفر میں ہے تو اس کے لیے مطلب یہ جمعہ نہیں ہے، بقیہ نمازیں وغیرہ تو اس نے پڑھنی ہے قصر کے طور پر، لیکن اس کے لیے جمعہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، بمصرین یعنی شہر میں مقیم ہو، شہر میں نہیں ہے تو بلکہ یا فنائی شہر ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں، او فی ما ہوا داخل فی حد الاقامت بہا، بہا کے ضمیر اسی مطلب مصر کی طرح لوٹے گی، یعنی یا پھر پہلی صورت تھی کہ شہر میں مقیم ہو، شہر میں نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں یا پھر اس میں مقیم ہو جو اس کی حدود میں داخل ہے، یعنی جو شہر کی حدود ہوتی ہیں نا اس کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر آس پاس شہر کے جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل متصل ہوتی ہیں، اگر وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں، یعنی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے یا شہر میں ٹھہرا ہوا ہے، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا مسجد اور فنائی مسجد، تو مطلب جس طرح مسجد ہوتی ہے عین مسجد، پھر ساتھ میں واش روم وغیرہ اور وضو خانہ وغیرہ اور مطلب مین گیٹ کے اندر، تو اس طرح وہ مسجد کے ہی گویا کہ اس کے اندر معاملات شمار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو فنائی مسجد۔ یہاں پر بھی اسی طرح کہ شہر کے جو لوازمات ہوتے ہیں تو اس طرح یہ اگر وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے یا شہر میں ٹھہرا ہوا تو ایک ہی بات ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہوگا کیونکہ یہ مقیم والی صورت ہوگی۔ تو یہ 3 صورتیں ہوگی۔ پھر ہے نمبر 4 والصحت، تندرست ہونا، صحت والا ہونا، یعنی مریض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب مریض کی پھر آگے تفصیل ہے کہ مریض کیسا ہو، تو یہاں بہرحال یہاں پر ہے صحت، والامن من ظالم، ظالم سے امن ہو، یعنی یہ جو بندہ جمعہ جس کے لیے ہم شرط دے رہے ہیں، تو جس کے اوپر جمعہ فرض کہہ رہے ہیں ہم، فرض عین کہہ رہے ہیں، تو وہ وہی ہوگا کہ جس کو کوئی خوف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک بندہ ایک ایسا معاملات مطلب بنے ہوئے ہیں کہ جناب وہ باہر جائے گا تو جناب معاملات خراب ہو جائیں گے یا اس کو ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کو تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو شرط ہے امن والی یہ بھی اس کے لیے پائی جانا ضروری ہے جس کے لیے جمعہ ہے۔ پھر نمبر 6 ہے وسلامت العینین، عین کہتے ہیں ایک آنکھ کو، عینین یہ 2 آنکھیں تثنیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کا سلامت ہونا، ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں اس کی ہیں، موجود ہیں، سلامت ہیں، تو اس طرح اس کی نماز کیا ہو جائے گی، اس کے اوپر ضروری ہو جائے گی یہ جمعہ کی نماز۔ لیکن پھر اس کے اوپر اختلاف نیچے حاشیے میں بیان کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور آپ کے جو 2 شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین بولتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اس کے پاس لے جانے والا ہو، ٹھیک ہے، مطلب اس کو چھوڑ سکتا ہو جمعہ کے تک جہاں پر ہو رہا ہے یا واپس لانے والا ہو، تو اس طرح وہ الگ صورتوں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال امام اعظم کا جو موقف ہے کہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے۔ نمبر 7 وسلامت الرجلین، رجل ٹانگ کو بولتے ہیں، تو مطلب دونوں اس کے قدم پاؤں سلامت ہوں، مطلب آنا جانا اس کے لیے ممکن ہو پاؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے، کسی کا محتاج نہ ہو، تو لہٰذا دونوں ٹانگیں اس کی سلامت ہیں، جا سکتا ہے آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا۔ اب یہ 7 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک بھی کم نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، جمعہ کی نماز جو ہے فرض عین ہو جائے گی، اس کے لیے چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر انکار کرتا ہے جمعے کا تو یہ پھر میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کا انکار کرنے والا جو ہے اس کے لیے کفر کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب سنت اجماع سے ثابت ہے۔ اچھا، پھر یہ الجمعہ تو ہے، تو اس کی جمع آتی ہے جمعون، ٹھیک ہے، جمع اس کی ہے جمعون۔ پھر اس کے جو اعراب کے اوپر بھی بحث ہو چکی، تو اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر، مزید کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے شرائط تھیں کہ جمعہ جس کے اوپر فرض ہے تو اس کے لیے 7 شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، وہ دیکھنے کے لحاظ سے 7 شرطیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ جمعہ کہاں ادا کیا جائے گا، کہاں نہیں ادا کیا جائے گا، یعنی آیا کہ یہ 6 شرطیں جہاں پائی جا رہی ہیں وہاں تو جمعہ ہوگا، اگر ایک بھی شرط کم ہے تو وہاں پر کیا ہوگا، جمعہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فی نفسی جمعہ کے متعلق ہے، یعنی جمعہ کہاں پر ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ پیچھے تھا کہ جمعہ تو ہو رہا ہے ایک علاقے میں،
یعنی ایک شہر میں جمعہ تو ہو رہا ہے لیکن کون سا بندہ جمعہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو وہ شرطیں اس لحاظ سے تھی ساتھ. اب یہاں پر ہے کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ، فرماتے ہیں کہ اس کی صحت کے لیے یعنی جمعہ کی صحت کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں. اب پیچھے والا بھی ایک لفظ آیا تھا سبعۃ شرائط، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ غیر منصرف تھا اور اشیاء بھی. تو اب یہاں پر آگے 6 چیزیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں تو یہ آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ المصر شہر ہونا، او فناؤہ یا فنائے مصر یعنی فنائے شہر ہو یا فنائے شہر ہو. اسی طرح جو پہلے آپ میں نے عرض کر دیا نا، جس طرح مسجد ہوتا ہے اور فنائے مسجد ہوتا ہے، یعنی جو مسجد کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وضو خانہ ہو گیا، واش روم وغیرہ ہو گئے، تو وہ مسجد کی مطلب بالکل اندر والے معاملات ہوتے ہیں، اندر کی طرف مین گیٹ کے، تو اس لیے وہ مطلب کلیئر ہوتا ہے. جس طرح اعتکاف بندہ بیٹھتا ہے تو مسجد میں ہوتا ہے، تو جو مسجد کے اندر کے مین گیٹ کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہاں پر اعتکاف والا بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. پھر اس کی باقاعدہ صورتیں ہوتی ہیں کہاں ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو وہ فنائے مسجد کے تحت آتا ہے. تو اب اسی طرح یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی شرائط کی صحت یعنی جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ان میں سے یہ ہے کہ جمعہ شہر میں ہوگا، شہر نہیں ہے تو پھر فنائے شہر، یعنی جو فنائے شہر ہے نا، شہر کے ساتھ بالکل متصل چیزیں ہیں جو شہر کی لوازمات میں سے ہیں، تو وہاں پر ہوگا. یہ پہلی ایک ہی صورت ہے. نمبر 2 کہتے ہیں وَسُلطَانُ او نائبُهُ، یہ بھی 2 چیزیں ملا کر ایک شرط بنے گی، یعنی یا تو وہاں پر سلطان ہو یعنی بادشاہ اسلام ہو، یا پھر وہ کہیں اور پر گیا ہوا ہے وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا نائب مقرر کر دے وہاں پر، او نائبُهُ، یا پھر وہاں پر اس کا نائب ہو. اب اس کی حکمتیں کئی ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پہلے زمانے میں جو اس طرح کے جب جمعہ سے، جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ جمعہ جو ہے اجتماع سے ہے، مطلب وہاں پر بہت بڑا مجمع ہوتا تھا اس مسلمانوں کا، تو کچھ بھی مطلب جھگڑا وغیرہ ہو سکتا تھا، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہ جھگڑا نہ کہیں ہو جائے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ شرط رکھی گئی ہو. بہرحال جو بھی اس کی حکمت ہو، بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نمبر 3 وقت الظہری، کہتے ہیں اب تیسری شرط یہ ہے کہ جمعہ جب ادا کرنا ہے وہ وقت بھی ہونا چاہیے. کون سا وقت؟ ظہر کا وقت، ٹھیک ہے، ظہر کا وقت ہو. کہتے ہیں فلا تصح قبلہ، کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو تو ظہر کا جب وقت ہوا تو پتہ چلا کہ نہ ظہر سے پہلے ہوگا، یعنی جب جناب ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو جناب آپ اس وقت ہی اس کا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ظہر نہ ظہر کا وقت شروع ہوا نہ جمعہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرط کیا تھی کہ ظہر کا وقت ہو. تو اب ظہر سے پہلے بھی نہیں ہوگا. وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ، اور کہتے ہیں اس کا وقت نکلنے سے بھی یہ باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر خارج ہونے کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر بندہ جمعہ کی نماز تو اس نے مطلب جمعہ ہو رہا تھا لیکن لیٹ ہو رہا تھا، ایسا لیٹ ہو گیا کہ آگے سے جو عصر کا وقت ہے وہ بھی شروع ہو گیا. کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب یہ نماز میں تھے، ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے، جناب کیا ہوا کہ یہاں پر اس کا جو عصر کا وقت ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس طرح یہ تبطل بخروجی سے یہی مراد ہے کہ اس کے وقت کے یعنی ظہر کا وقت اگر نکل جاتا ہے تو اس سے بھی جمعہ کی نماز یا جمعہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. بخروجی کی ضمیر یہ وقت ظہر کی طرف لوٹے گی، یعنی ظہر کا وقت خارج ہو جائے تو نماز کیا ہو جائے گی. اب اس طرح کا جب صورتحال کسی کے ساتھ بان جائے، یعنی جب اسی طرح کی ہو جائے کہ جب ایسے کسی کو جمعہ فرض تھا لیکن وہ ادا نہ کر پایا، تو وہ پھر اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ نماز ادا کرے گا، یعنی ظہر کی نماز قضا کرے گا. تو بہرحال والخطبۃ، نمبر 4 کہتے ہیں والخطبۃ قبلہ، کہتے ہیں کہ حاضمین قبلہ کی ضمیر لوٹے گی جمعہ کی طرف. کہتے ہیں والخطبۃ قبلہ بقصدہا فی وقتہا. اب یہاں پر قبلہ بقصدہا فی وقتہا، یہاں پر ضمیروں کے والے سے آپ نے جب ذہن میں ہوگا تو ترجمہ بالکل صحیح ہوگا. قبلہ بقصدہا، ان دونوں کی ضمیر کا مرجع ہے جمعہ، اور وقتہا اس کا مراد ہے پیچھے والی جو اس طرح ہم نے عرض کیا کہ ظہر کا وقت. تو کہتے ہیں والخطبۃ قبلہ بقصدہا، کہتے ہیں خطبہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 شرط ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ، تو کہتے ہیں خطبہ شرط ہے قبلہ جمعہ سے پہلے، بقصدہا جمعہ کی قصد سے، یعنی جمعہ کا ارادہ کرتے ہوئے، جمعہ کی قصد کی وجہ سے، جمعہ کا قصد کرتے ہوئے جو خطبہ کہا نا، تو وہ اس سے مراد ہے چوتھی شرط میں فی وقتہا، اور ساتھ میں قید کیا ہے کہ ظہر کے وقت میں ہو. مطلب یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں ہو، خطبہ ہو،
دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی نیت سے ہو، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خطبے کے اندر کم از کم تو یہ ہوتا ہے نا، حمد و صلات جس طرح کے آگے آداب آ رہے ہیں جو سنتیں ہم پڑھیں گے جمعہ کی خطبے کی، تو کم از کم تو یہی ہے نا کہ بندہ الحمدللہ کہہ دے، ٹھیک ہے، اس سے بھی ادا ہو جائے گا. اب یہ ادا کی ہے اس نے اس کی نیت سے، جمعے کی نیت سے، پھر تو ٹھیک ہے، بقصدیہ یعنی جمعے کی نیت سے اس نے وہ خطبہ کہا ہے تو پھر تو ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے نیچے بھی اس کی مثال بیان کی ہے کہ قصد نہ ہو، کہتے ہیں حتیٰ لو عطس خطیب فحمد، تو کہتے ہیں یعنی اگر کسی نے مطلب کوئی خطیب تھا خطبہ دینے والا، اس کو چھینک آئی تو چھینک کے اس نے پھر کیا کہا، اس نے الحمدللہ کہا، فحمیدہ تو اس نے کیا کیا، حمد کی. تو اب اس نے یہ حمد چھینکنے کے جواب میں کہے، تو کہتے ہیں یہاں پر لا ینوب عن الخطبتی، تو یہ جو خطبے کے قائم مقام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اوپر کیا قیاد لگایا تھا کہ بقصدیہ، کہ یہ جمعے کے قصد کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہو خطبہ. لیکن یہاں پر جمعے کے قصد کوئی نہیں اس کا، بلکہ کیا ہے، یہ تو اپنی چھینک کے جواب میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اپنے قیاد بھی یاد رکھنی ہے. پھر کہتے ہیں وَحُضُورُ أَحَدِ لِسِمَائِهَا مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمِ الْجُمْعَةُ وَلَوْ وَاحِدًا فِي الصَّحِيحِ، کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا حاضر ہونا، لِسِمَائِهَا حاض میں لوٹے گی اس خطبے کو، یعنی خطبے کو سننے کے لیے کسی ایک کا موجود ہونا، حاضر ہونا. اب کس کا حاضر ہونا یہ آگے بیان کر رہے ہیں، مِمَّن سے، من تو کہتے ہیں کس کا حاضر ہونا، کہتے ہیں ممن تنعقد بہم الجمعۃ، یعنی ان میں سے کسی شخص کا حاضر ہونا جن کی وجہ سے یا جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہے. اب جس طرح پیچھے آپ نے شرطیں سن لی ہیں کہ تو ان میں سے چلو کوئی ایک مرد ہو گیا وہاں پر موجود ہے، اب خواہ وہ سویا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ولو کان اصم او نائما او بعیدا، یعنی نیچے انہوں نے صورت بیان کی، خواہ وہ بہرا ہو یا سویا ہوا ہو یا دور ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ موجود ہے وہاں پر. تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ اس کی جب شرط بھائی، کیونکہ موجود ہونا شرط ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وہاں پر جناب اس کو سمجھ رہا ہو، سن رہا ہو، سننے کے لیے وہاں پر موجود ہونا شرط لگایا گیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اسی کے ساتھ آپ نے خطبے والی قید، چوتھی قید کے ساتھ لگانا ہے کہ اس کو سننے کے لیے کسی ایک کا حاضر ہونا. اب حاضر کس کا ہونا، ممن سے وہ بیان کر دیا کہ جن کی وجہ سے یا جن سے خطبہ منعقد ہوتا ہے، جمعہ منعقد ہوتا ہے. اب کہتے ہیں ولو واحدا فی الصحیح، کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق اگرچہ وہاں پر ایک ہی شخص موجود ہو، ٹھیک ہے، ایک بھی ہو جائے گا تو یہ کام چل جائے گا اور یہ نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ ہے یہ درست ہو جائے گا. اب یہ شرط کیوں رکھا گیا ہے، اب یہ ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں نا کہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو 6 شرائط ہیں، تو ان میں سے ایک ہم نے کیا کہا، خطبہ. اب خطبہ شرط ہے، تو اب یہ شرط کیوں رکھا گیا، پھر اس کے آگے باقاعدہ اور بھی مسائل آ رہے ہیں، طہارت وغیرہ. تو اس وجہ سے کہ اب جمعہ جب نہیں تھا، ظہر کی نماز تھی، ظہر میں 4 رکعت جو فرض تھے، جو جماعت سے پڑھے جاتے تھے، جو فرض کے طور پر ہیں. اب جب ہم نے اس کو کیا، یعنی شریعت کی طرف سے اس کو ظہر کو جمعہ کے طور پر لیا گیا، تو اب 2 رکعت کم کر دی گئی، 4 میں سے 2 کر دی گئی، اور 2 کی جگہ پر کیا کر دیا، یہ خطبہ رکھ دیا گیا. تو اب اس کی جگہ پر جب خطبہ رکھا گیا، اس لیے اس کو وہی مقام دے دیا گیا، یعنی جس طرح وہاں 4 ضروری تھی، یہاں پر پھر اس کے مقام پر 2 کی جگہ جب خطبے کو رکھ دیا تو لہٰذا اس کو بھی شرط کا درجہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے اندر اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال یہ بھی ایک ہو سکتی ہے. نمبر 5 شرط کہتے ہیں والاذن العام، اذن عام یعنی عام اجازت ہو. ایسا نہیں کہ جناب فلاں جناب گدی نشین بس آ کے جمعہ پڑھ سکتی ہے، یا جناب فلاں چودھری صاحب جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے، جناب فلاں ایم پی اے پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، جناب فلاں علامہ صاحب پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی جناب اس کے مرید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قید نہیں ہونی چاہیے، دروازہ کھلا ہونا چاہیے، جو چاہے رب کی بارگاہ میں یا اس میدان میں جہاں پر بھی جمعہ ادا ہو رہا ہے تو وہاں پر سب کو اجازت ہو، ٹھیک ہے، جن کو اسلام نے اجازت دی ہے. تو نمبر 6 والجماعۃ وهم 3 رجال غیر الامام ولو كانوا عبیدا او مسافرین او مرضى. یہاں سے ایک چھٹی صورت بیان کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ کا صحیح ہونا، اس کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ جماعت ہو، جماعت کا ہونا، یعنی عوام تو اکٹھی ہوگی لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھی، نماز علیحدہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، یہ جماعت ہوئی نہیں، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ نہیں ہوگی، بلکہ جماعت کا ہونا ضروری ہے. اور جماعت کتنا، کم از کم بھی کوئی مقدار ہونی، زیادہ کی تو کوئی مقدار نہیں ہے کہ کم کتنے ہو سکتے ہیں. اب ایک لمٹ انہوں نے بیان کر دی کم والی، کہتے ہیں والجماعت، اور جماعت کا ہونا، اور جماعت کتنی، کہتے ہیں وہم 3 رجال غیر الامام، کہتے ہیں امام صاحب کے علاوہ 3 آدمی ہوں،
3 مرد ہوں تو اس سے کیا ہو جائے گا، جمعہ کی جو جماعت ہے وہ شرط پائی جائے گی۔ اب جماعت کا جمع کا جو اطلاق ہے، کیونکہ یہاں پر جماعت ہے اور جماعت آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ تو اب یہ جماعت ایک ہوگا تو وہ مفرد ہوگا، 2 ہوگے تو تثنیہ ہوگا، جماعت اس کو کہیں گے نہیں، تو کم از کم 3 ہوں گے تو کم از کم جمع کا اطلاق بھی 3 بار آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جماعت جامع کے معنی میں یہ ہو جائیں گے۔ تو جماعت کے معنی میں 3 انہوں نے کیا دیا، امام صاحب کے علاوہ۔ اب امام صاحب کے علاوہ 3 تو ہو گئے، کہتے ہیں اب 3 کس میں سے ہوں، ٹھیک ہے، کس میں سے ہوں یعنی کس طرح کے وہ آدمی ہو سکتے ہوں، کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا عَبِيدًا، یعنی وہ 3 آدمی کہتے ہیں خواہ تینوں غلام ہوں، یہ عبد ان کی جمع ہے عبید، ٹھیک ہے، کانو کا پھر آگے خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اسی طرح مسافرین مردہ تو یہ کانو کی خبر ہے، کانو فعل ناقصہ میں سے۔ تو کہتے ہیں اگرچہ وہ تینوں یعنی ثلاثت و رجال جو لفظ تھا، تو کہتے ہیں خواہ وہ 3 جو جماعت میں شریک ہیں خواہ تینوں ہی غلام ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبد کی جمع اعباد، عباد، عبید اور بھی اس کے کئی طرح کے منجد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ایک استعمال ہوا ہے اور یہ ڈیسنٹ ہی سمجھیں، ٹھیک ہے، پہلے عباد لفظ مشہور ہوا لیکن یہ عبید ہے۔ اسی طرح آگے بھی دونوں جمع ہے، مسافر کی جمع مسافرین، حالت یہ نسبی میں ہے کیونکہ خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں خواہ وہ تینوں غلام ہوں، خواہ تینوں کیا ہوں، مسافر ہوں، یا کہتے ہیں خواہ وہ تینوں مریض ہوں، مردہ یہ مریض کی جمع ہے، مردہ، خواہ وہ تینوں مریض ہوں۔ اب یہ تینوں جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریک کیوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ خود امام بن سکتے ہیں، یعنی یہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ غلام کو امام بنانا پڑ جائے تو وہاں پر بن سکتا ہے، مسافر بھی امام بن سکتا ہے، مریض بھی بن سکتا ہے۔ تو جب خود یہ امام بن سکتے ہیں تو کیا یہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی، پڑھ سکتے ہیں، جب ان کے اندر امام بننے کی صلاحیت ہے تو یہ چھوٹا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ 6 یہاں پر شرطیں کلیئر ہوگی، کہتے ہیں وَشَرْطُ بَقَاؤُهَا مَعَ الْإِمَامِ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6ٹھی شرط کوئی مزید آگے بڑھا رہے ہیں، پھر اس کی 6 صورتیں پوری ہو جائیں گی، 6 جو شرائط ہم پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَشَرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَسْجُدَ فَإِنْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ أَتَمَّهَا وَحْدَهُ جُمْعَةً وَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَتْ۔ یہاں تک انہوں نے صورت بیان کی کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے، جیسا مطلب کشمیر کے اندر ہوتا ہے، تو اگر وہاں پر اس طرح کی صورت تھی، مطلب 3 بندے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے جماعت ہونے لگی تھی جمعہ کی، تو وہاں پر اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو پھر کب جمعہ کلیئر مان لیا جائے گا، کب نہیں مانا جائے گا، یہاں سے وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَشَرْطُ بَقَاؤُهُمْ، ہوں ضمیر لوٹے گی ان تینوں کی طرف، یہ 3 ہوں یا زیادہ ہوں جو بھی، لیکن یہاں چونکہ 3 کے حوالے سے ہم نے مثال دی ہے تو اسی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور ان کا باقی رہنا شرط ہے مع الامامی، امام صاحب کے ساتھ، یعنی امام صاحب کے ساتھ ان کا باقی رہنا شرط ہے، کب تک، کہتے ہیں حتیٰ، یعنی کم از کم آگے بیان کر رہے ہیں حتیٰ یسجد، یہاں تک کہ وہ سجدہ کر لے، یعنی یہاں تک کہ امام سجدہ کر لے تو یہ تب تک ان کا ساتھ دینا ضروری ہے امام صاحب کا، کیونکہ ایک رکعت پوری ہو گئی سجدے کے ساتھ۔ فَإِنْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ أَتَمَّهَا وَحْدَهُ جُمْعَةً، کہتے ہیں اگر یہ پھر سجدہ کرنے کے بعد فرار اختیار کر لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اتمہا، تو امام صاحب اس کو مکمل کرے، یعنی نماز کو مکمل کرے، جمعہ کی نماز کو اکیلے ہی جمعہ کے طور پر اس نماز کو کیا کرے، مکمل کرے۔ دوسری صورت وَإِن نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ، لیکن اگر کہتے ہیں پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بھاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں باطلت، تو نماز کیا ہو جائے گی، نماز جمعہ باطل ہو جائے گی، پھر اب کیا کرنا پڑے گا، جو ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اب یہاں سے آگے جو مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ کون نماز وغیرہ نہیں پڑھا سکتا، تو پیچھے چونکہ ہم نے مذکر کی قید لگائی تھی، تو فرماتے ہیں وَلَا تَصِحُ بِإِمْرَاتٍ أَوْ سَبِيٍّ مَعَ رَجُلَيْنِ وَجَازَ لِلْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، کہتے ہیں لا تصیح، یعنی صحیح نہیں ہے، بِإِمْرَاتٍ أَوْ سَبِيٍّ، یہاں مطلب 3 جو اوپر صورتیں تھی نا کہ جماعت کم از کم 3 کو ہم نے لیا تھا مردوں میں سے، ثلاثۃ الرجال، اب یہاں سے آگے صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر 2 مرد ہوں، ایک بچہ ہو، یا 2 مرد ہوں ایک عورت ہو، تو پھر کیا صورت ہوگی، یہاں سے وہی کہہ رہے ہیں لا تصیح، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی بِإِمْرَاتٍ مَا رَجُلَيْنِ، یا پھر کہہ رہے ہیں بِسَبِيٍّ مَا رَجُلَيْنِ، ٹھیک ہے، یہ عبارت اس طرح دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو عبارت کا جو انداز ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ وَلَا تَصِحُ بِإِمْرَاتٍ مَا رَجُلَيْنِ، یہ 3 صورتیں ہوگی، 3 جماعت ہوگی نا، 2 آدمی اور ایک عورت، یعنی 3 چیزیں تو پوری ہوگی ثلاثہ والی، لیکن چونکہ اوپر قید لگائی تھی کہ مرد ہوں،
لیکن لہٰذا یہاں پر عورت کی وجہ سے یہاں کمی ہوگی. یا پھر کہتے ہیں سبیجن لا تصیح بسبیجن مع رجلین. تو ان صورتوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے قید لگائی تھی اس کی وجہ سے یہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی جو اوپر میں نے عرض کیا نا کہ وہ غلام، مسافر، مریض جب یہ امام بن سکتے ہیں تو یہ مقتدی تو باقاعدہ بدرجہ اولا بن سکتے ہیں. تو یہاں پر جو یہ کیوں نہیں بن سکتے کہتے ہیں لعدم صلاحیت الصبی والمرأة للامامۃ، یعنی بچہ اور عورت جو ہے یہ امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر یہ پیچھے بھی یہاں پر نہیں ہو سکتی کلیئر. پھر فرماتے ہیں وجاز للعبد والمریض ان یؤم فیہا. فیہا کی ضمیر لوٹے گی جمعہ کی طرف، یعنی نماز جمعہ. تو فرماتے ہیں کہ غلام اور مریض کے لیے نماز جمعہ میں، یعنی جمعہ میں مریض اور غلام کے لیے امام بننا جائز ہے. اما یا امو، یہ امام جو ہوتا ہے نا اقتدا کرنا، کسی کو نماز پڑھانا، ٹھیک ہے، کسی کا امام بننا. تو یہاں پر اس معنی میں ہے کہ غلام اور مریض کا امام بننا جائز ہے. فیہا مطلب نماز جمعہ میں، نماز جمعہ میں غلام اور مریض کا امام بننا جائز ہے، یعنی امامت کروانا ان کا جائز ہے. وجہ کیا؟ وہی کہ ان کے اندر ذکورت یعنی مرد ہونا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہونا ہم نے پیچھے بھی کہا تھا قید رہی تھی، لہٰذا یہاں پر اسی طرح ہے. لہٰذا عورت اور بچہ اس کے اندر نہیں آئے گا. اسی طرح یہ جو یہاں سے پتہ چلا یہ بھی کہ جو ماہ رمضان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اب چونکہ بچے ذہین و فتین ہوتے ہیں، قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں، جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو تراویح کے لیے جب آگے کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی داڑھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بعض کو عارضی رکھ لیتے ہیں جناب ہم نے تراویح سنانی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوں گی کہ کس کو ہم امام بنا رہے ہیں. اب پیچھے ہم نے ایک قید پڑھی تھی شہر والی. اب یہاں سے اس کے چونکہ شہر کے اندر یہاں پر تو تھوڑی باتیں ہیں، بڑی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے قدوری، ہدایہ وغیرہ، تو وہاں پر آپ کو زیادہ اس کی، اور اس کے علاوہ کئی مسائل کی آپ کو وہاں پر بڑی کتابوں میں بڑا کچھ دیکھنے کو ملے گا. تو چونکہ مصر جو شہر کی تعریف کے اندر اختلاف ہے کہ شہر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر باقاعدہ آگے تعریف کر رہے ہیں جو ماتن کے نزدیک صحیح تھی. کہتے ہیں والمصر کل موضع لہ مفتن وامیر وقاد ينفذ الاحکام ویقیم الحدود وبالغت ابنیتہ ابنیت مینا فی ظاہری روایت. یہاں تک انہوں نے ایک صورت بیان کی. کہتے ہیں مصر یعنی شہر ہر ایسی جگہ، مصر جو ہے کہتے ہیں ہر ایسی جگہ ہے، یہاں موضع ان سے نیچے انہوں نے بلد مراد لیا، یعنی ہر ایسی شہر، ایسی جگہ مطلب ہر ایسا شہر. مصر سے مراد کہتے ہیں ہر ایسا بلد یعنی ایسا شہر جہاں لہو، جہاں یا جس کے لیے مفتن یعنی مفتی ہو. یہاں پر آگے یا تھی جو یہاں پر حذف ہو چکی ہے، مطلب اس کے آگے تنوین اس کے بدلے میں لیا، اس کی باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، صرفی تحقیق. تو بہرحال مفتن یہ حالت رفیع میں ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے وہ امیر وقاد وہ بھی حالت رفیع میں ہی ہے، یہ تینوں حالت رفیع میں ہی ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں مصر ہر ایسا شہر، ہر ایسی جگہ جہاں مفتی ہو، امیر ہو، قاضی ہو، ٹھیک ہے. اب ان کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں ینفذ الاحکام، کہ وہ احکام کو نافذ کرتے ہوں، ویقیم الحدود، اور حدود یعنی جو شرعی حدود ہیں کہ جناب کسی نے چوری کر لی، زنا کر لیا، شراب پی لی، تو اس کے جو معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں تو وہ ادا کرتے ہیں. ویقیم الحدود، اور حدوں کا قائم کرتے ہوں، ٹھیک ہے. تو ساتھ میں وہ حالیہ کہتے ہیں والحال انہ موضع بلغت ابنیتہ قدر ابنیت منا. یہاں تک اس کی نیچے انہوں نے عبارت اس طرح بیان کی ہے. کہتے ہیں پیچھے ساری صورت بیان کرنے کے ساتھ کہتے ہیں اس حال میں کہ اس کی عبارت جو عمارتیں ہیں یعنی اس شہر کی جس کی پیچھے صورتیں بیان کی نا کہ جہاں امیر ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس حال میں کہ اس کی جو عمارتیں ہیں وہ مینا کی عمارتوں کی طرح ہوں، یعنی جتنی یہاں کی طرح سے مطلب کمروں والی مراد نہیں بلکہ وہاں پر مقدار مراد ہے، یعنی جہاں پر یعنی صاحب کتاب کے نزدیک جو اس وقت عمارتیں وغیرہ وہاں جتنی مقدار میں تھیں تو فرماتے ہیں کہ اس انداز میں اگر ہوں جس علاقے میں تو وہاں پر نماز جمعہ آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس بہرحال انہوں نے ایک یہ فی ظاہری روایہ یعنی ایک تعریف باقاعدہ انہوں نے بیان کی جو ماتن صاحب کتاب کے نزدیک تھی کہ جہاں پر جمعہ وغیرہ کلیئر ہو سکتا ہے.
ابھی ہم 3 چیزیں تھیں نا، مفتی، امیر اور قاضی، ٹھیک ہے، مفتی، امیر اور قاضی. تو یہاں پر 3 صورتیں، پھر آگے ایک آیت تھی کہ وبالغت والی. اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ان میں سے مثال کے طور پر کہتے ہیں امیر اور قاضی، یہ ساتھ میں مفتی بھی ہو، تو کیا ایک الگ طور پر مفتی ہونا ضروری ہے، یا انہی میں سے اگر کوئی مفتی ہوتا ہے تو کام چل جائے گا؟ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي أَوِ الْأَمِيرُ مُفْتِيًا أَغْنَى عَنِ التَّعْدَادِ. کہتے ہیں اور جب قاضی یا امیر مفتی بھی ہو تو کہتے ہیں یہ پھر بے پرواہ کر دے گا تعداد سے، مطلب کہ دوسرے سے ایک اور تعداد، ایک اور مفتی ہوتا، ایک اور شخص ہوتا جو مفتی ہوتا تو یہ تعداد بڑھ جانی تھی. تو کہتے ہیں یہ قاضی یا امیر یہ خود مفتی بھی ہو تو کہتے ہیں یہ دوسرے مفتی سے بے نیاز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے پھر نیچے بیان کی، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ لَا عَلَى كَثْرَةِ الْأَشْخَاصِ. کہتے ہیں اس لیے کہ جو دار و مدار ہے وہ احکام کے جاننے پر ہے، یعنی ایک بندہ احکام کو جانتا ہے، اسی پر دار و مدار ہے کہ اس نے مسئلے بتانے لوگوں کو. زیادہ بندے کر کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں لا علی کثرت الاشخاص، زیادہ بندوں کا ہونا اس پر کوئی مدار نہیں ہے، بلکہ بندوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، اور وہ حل ہونے ہیں جو معرفت پر، معلومات پر، علوم پر، کسی کو علم ہو. تو لہٰذا جب ان کو ہے تو کوئی بات نہیں، مسئلہ حل ہو گیا. تو لہٰذا یہی انہوں نے بیان کر دیا. پھر آگے ایک اور بہت زبردست مسئلہ، تو یہ بھی ان کے دور کا تھا، پھر زمانہ تو بہت ترقی ہو چکی ہے آبادی وغیرہ کے حوالے سے. تو فرماتے ہیں وَجَازَتِ الْجُمُعَةُ بِمِنَا فِي الْمَوْسَمِ لِلْخَلِيفَةِ أَوْ أَمِيرِ الْحِجَازِ. فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جائز ہے بِمِنَا یعنی مینا میں، یعنی یہاں پر قربانی وغیرہ کی جاتی ہے، تو یعنی حاجی جہاں پر قربانی کرتے ہیں مینا میں. تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جائز ہے مینا میں، فی الموسمی موسم میں، مطلب حج کے موسم میں، حج کا جب دورانیہ ہوتا ہے جہاں پر وہاں پر رش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس موسم میں جمعہ کی نماز جائز ہے للخلیفتی خلیفہ وقت کے لیے، یعنی جو وہاں پر خلیفہ ہوگا اس کے لیے جائز ہے کہ نماز پڑھائے، یا پھر امیر حجاز یعنی حجاز مقدس کا جو یہ امیر ہوگا تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. آگے آئیے فرماتے ہیں وَصَحَّ الْاِقْتِصَارُ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى نَحْوِ تَسْبِيحَةٍ أَوْ تَحْمِيدَةٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ. یہاں سے آخری آج کا مسئلہ کہتے ہیں اور اقتصار کرنا خطبے میں، یعنی جس طرح پیچھے ہم نے بیان کی نا کہ جمعہ کی جو 6 شرطیں جو ہم نے پڑھی تو اس میں سے ہم نے خطبہ بھی عرض کیا تھا. تو کہتے ہیں خطبہ کم از کم مقدار کیا؟ کہتے ہیں خطبے میں، یعنی جمعہ کا جو خطبہ ہے، کہتے ہیں خطبے میں اقتصار جائز ہے، صحیح ہے، مطلب جائز ہے. اقتصار مطلب کم کرنا، اقتصار کرنا، اکتفا کرنا. نماز جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں اقتصار جائز ہے. کس پر؟ علی نحو تسبیحۃ. کہتے ہیں نحوی معنی لے لیں صرف کے معنی میں، فقط کے معنی میں، یعنی فقط تسبیح یعنی سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس معنی میں آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کا خطبہ صحیح ہو جائے گا. او تحمیدۃ، یا آپ حمد کر دیتے ہیں یعنی الحمدللہ پڑھتے ہیں اور آپ کی جناب آپ اور کچھ نہیں پڑھتے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں مع الکراہۃ، اس طرح آپ اگر کرتے ہیں کہتے ہیں بلا وجہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کراہت، یعنی کراہت تنزیہیہ ہوگی، یعنی چھوٹی کراہت جس کو بولتے ہیں. تو وہ اس کے طور پر یہ کہتے ہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن کراہت کے طور پر ہوگا. اب اس کے اوپر انہوں نے پھر نیچے ایک واقعہ بھی بیان کیا. اس کے مختلف حوالہ جات ہیں جن میں سے ایک بخاری شریف کی شرح ہے، شرح ابن بطال. تو وہاں پر یہ مجھے روایت ملی جو انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہے. تو وہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہ واقعہ جو ہے اس موضوع پر ہے کہ صرف الحمدللہ کہا تو پھر آگے کچھ نہ کہا بلکہ پھر آگے نماز پڑھا دی، تو کیا اس طرح جو خطبے کی شرط تھی وہ پوری ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہو جائے گی. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے نا، خلیفہ ثالث، تو آپ نے جب شروع کیا خطبہ اس مقام پر آ کر، تو جب شروع کیا تو جناب آپ کپاہٹ طاری ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یا جو بھی معاملہ ان کے پاس اس وقت کیفیت بنی تو کپی طاری ہوگی اور ان سے آگے کچھ پڑھا نہ گیا. پھر مطلب اسی پر اتفاق کرتے ہوئے مطلب آگے نماز وغیرہ پڑھائی. تو اب وہاں پر دیگر صحابہ موجود تھے تو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ جناب مطلب خطبہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوا کہ صرف الحمدللہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ خطبہ درست ہو جائے گا، لیکن کراہت کے ساتھ ہے.
اچھا تو پھر یہاں پر آگے اختلاف بھی ہے امام صاحب اور آپ کے جو دو شاگرد ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا صاحبین، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف ان کی کنیت ہے، ان کا نام ہے یعقوب۔ تو ان کا پھر مطلب امام اعظم کا نزدیک تو وہی ہے نا کہ اس سے کام چل جائے گا جس طرح یعنی اوپر ہوا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، حمد و صلات کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح تشہد کی مقدار یعنی عبدہ و رسول تک بیٹھنا، تو یعنی جتنا بیٹھتے ہیں اتنا کچھ درانیہ انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خطبے کا نام دیا جا سکے کہ ہاں بھی یہ جو خطبہ کا واقعی خطبہ ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سورہ الجمعہ کے اندر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب ذکر اللہ یہاں پر ذکر سے مراد خطبہ ہے، اور یہاں پر بیان نہیں کیا گیا کہ تھوڑا کرنا ہے زیادہ کرنا، مطلقاً ہے، لہٰذا اس سے بھی کام چل جائے گا جو میں نے امام صاحب فرماتے ہیں جو میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آگے جو سبق نمبر ہمارا 64 ہوگا تو اس کے اندر وسون الخطبہ یہ انشاءاللہ آگے کلیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سمجھا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔